اسکول کے زمانے سے نا ہمارے بہت سے بریلوی دوست تھے، وہ اسکول میں بھی ہم پہ طنز کرتے تھے، کہہ رہے یار تم تو وہابی ہو، ایک فتویٰ ان کا ہمیشہ ہمارے خلاف ہوتا، تم گستاخ رسول ہو. بس یہ ہم کہتے یار ہم کیوں گستاخ رسول ہو گئے یار؟ کہہ رہے تم درود شریف کو نہیں مانتے. ابے بھائی ہم درود شریف کو کیوں نہیں مانتے؟ ہمارے اکابر تو تسبیحات ہزار تسبیحات پڑھتے. شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ تو اتنا درود پڑھا کرتے تھے، اور مسجد نبی میں روزے کے سامنے بیٹھ کے. کیوں نہیں مانتے بھائی؟ بس وہ ایک چلایا ہوا تھا، گستاخ ہو اور درود شریف کو نہیں مانتے اور وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو اس میں ایک یہ بھی تھا کہ ربیع الاول نہیں مناتے. تو پھر یہ شعر ہمیں سناتے تھے، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. حسنہ بنت محمد یعقوب کا نکاح محمد وقاص بل محمد ندیم بلوچ سے کروں، اجازت ہے؟ کون ہے بھائی؟ آپ ہیں؟ قبول ہے. ابھی کرنے تو دیں نکاح بھی سب. بہت اسپیڈ ہے. ابھی میں نے نکاح کیا نہیں ہے، میں پوچھ رہا ہوں آپ ہیں؟ دیر سے شادی کے نقصانات دیکھو. ہیں تیسری شادی ہو رہی ہے آپ کی؟ دو ہیں؟ خاندانی استاد. وہ کسی نے بتایا نا غامدی صاحب کی تصویر آئی ایسے بیٹھے ہوئے ہیں، کسی نے کہا کہ غامدی صاحب پریشان ہیں، دو چار چیزیں حرام رہ گئی ہیں، وہ کس طریقے سے میں حلال. جاوید غامدی صاحب کو سننا کیسا؟ جاوید احمد غامدی صاحب کو سننا کیسا ہے؟ جاوید احمد غامدی صاحب کو سن کے کنفیوژن کے علاوہ کچھ بھی نہیں حاصل ہوگا، بوکھلا جائیں گے. جاوید احمد غامدی صاحب نے جنت کی حوروں کا انکار کیا، بولا یہی دنیا کی عورتیں یہی حوریں ہوں گی. ایک ہی چیز تھی جس کی چکر میں آدمی نماز روزے میں لگا ہوا تھا، یہی والی ملیں گی. ٹھیک ہے، انہوں نے بولا ریپیئرنگ ہوگی ان کی. تو اگر یہی والی ملیں گی، پہلی بات قرآن میں جنت کی یہ بھی ملیں گی انشاءاللہ، لیکن قرآن میں جنت کی حوروں کا الگ سے اللہ نے انا انشأناہن انشاء فجعلناہن ابکارا حور مقصورات فی الخیام، اللہ کہتے ہیں وہ حوریں جو ان کو ہم نے خیموں میں بند کیا ہوا ہے. تو جناب پروفیسر غامدی صاحب قرآن میں اتنی تعویلات کرتے ہیں، اتنی تعویلات، ہر آیت کو الگ الگ اپنا مفہوم نکالا ہوا ہے اس کا، گھما گھما کے بہت زیادہ تعویل. اسی طرح کچھ لوگوں کے لڑکوں کی فیس بک پہ لڑکیوں سے دوستی ہو جاتی ہے ان کو دین کے قریب لانے کے لیے. یہ کہتے ہیں اگر ہم ان سے فرینڈ شپ ختم کر دی دین سے دور ہو جائے گی. ہونے دو اس کو دین سے دور، اس کے بارے میں آپ سے سوال نہیں ہوگا. آئی بات سمجھ میں؟ اس کے لیے کسی خاتون کو اس کو نمبر دے دو، وہ اس کو سمجھا دے گی، یا کسی بزرگ عالم کا نمبر دے دو، وہ ان کو سمجھا دیں گے. آپ سمجھاتے سمجھاتے اس کے گھر پہنچ جاؤ گے. آپ اپنے دین کو پہلے بچاؤ، اس کی فکر چھوڑ دو. ایسے بہت لڑکے ہیں جنہوں نے فیس بک پہ دوستی لگائی بھی ہے، دین کی دعوت دے رہے ہیں، اور دعوت بھی کم وقت صرف خوبصورت لڑکیوں کو دے رہے ہوتے ہیں. کوئی بیچاری بلیک کلر کی ہوگی، کوئی آڑی ترچھی ہوگی، اس کو جنت میں لے جانے کا ان کو ذرا سا بھی شوق نہیں ہے. تو چھوڑ دو اس کو، یہ آپ سے سوال نہیں ہوگا. جو ہم بیل لے کر آئے ہیں نا، ابھی ولاگ میں دیکھا ہوگا، ایک 1,65,000 کا، ایک 1,90,000 کا، یہ بقرعید کے بعد آدھی قیمت میں مل رہا ہوگا. اگر ہم نے گوشت کھانے کے لیے یہ چیزیں خریدی ہوتی تو بقرعید کے دنوں میں اتنے ڈبل قیمتوں پہ نہ لے کر آتے. گلی میں دیکھو، محلے میں آ کے ہمارے مزہ خدا کی قسم کراچی میں قربانی کا، جیسے لوگ فیملیوں کے ساتھ گایوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے پوری رات چائے پی رہے ہوتے ہیں. حکے کے دور چل رہے ہیں، کیا مزہ ہے یار. کبھی سوچ رہا ہوں یہ ولاگ بناؤں اپنی گلی کا. کتنے جانور آ گئے ہماری گلی میں جو کبھی یہاں ایک بکری بھی نظر نہیں آتی گلی میں. سارے بیٹھے ہوئے ہیں اور سب ماشاءاللہ گائیں بیٹھی ہوئی ہیں، اور لوگ اپنی فیملیوں کے ساتھ نا، بیوی بچوں کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ، پوری بہویں داماد کبھی جو اکٹھے ہوئے نہیں تھے زندگی میں. گائے کی لالچ میں سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں، بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں تمبو لگا کے. کراچی میں یہ ماحول چلتا ہے بقرعید کے دنوں میں، بڑا مزہ آتا ہے یہ دیکھ کے. مجھے تو بڑا اچھا لگتا ہے، لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یار اپنی فیملیوں کے ساتھ. خواتین کو چاہیے اسے پردہ کر کے بیٹھیں، تو فیملیوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور چائے کے دورے چل رہے ہیں، گپ شپ لگا رہے ہیں. تو بعض لوگوں کو ایسا ہوتا ہے کہ وہ ہر اچھی چیز میں بھی کیڑے ہی نکال رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے. وہ حکیم کا لطیفہ پھر یاد آ رہا ہے مجھے. ایک حکیم ہر ایک کو کیڑوں کی دوا دیا کرتا تھا. جو بھی جا رہا ہے بھائی پیٹ میں کیڑے ہیں، پیٹ میں کیڑے. لوگوں نے کہا یار کوئی اور بھی تو نزلہ زکام کھانسی، بس انہوں نے کہا یہ کیڑے ختم ہونے چاہیے. ایک دن ایک آدمی درخت پہ چڑھا، پھسلا، گرا، ٹانگ کی ہڈی ٹوٹ گئی. حکیم کے پاس لوگ لے کر آئے، ہڈی جوڑی حکیم نے اور کیڑوں کی دوا دے دی. لوگوں نے کہا اس کا کیڑے سے کیا تعلق ہے؟ حکیم نے کہا کیڑا تھا تبھی تو چڑھا تھا. درخت پہ چڑھنے، بندروں کا کام ہے درختوں پہ چڑھنا. کیا خیال ہے بھائی؟ انسان کا کام تھوڑی ہے، تو پھل توڑنا ہے ڈنڈے سے لے کے توڑ لے یار. تو اس نے کہا اگر اس کو کیڑوں کی دوا نہیں دی نا یہ دوبارہ چڑھے گا، تو اس کے ٹانگ کی ہڈی سے زیادہ علاج کس کا ضروری ہے؟ کیڑوں کا علاج.
آدمی کا نالائق ہونا اتنا برا نہیں ہے جتنا کمزور ہونا برا ہے. بہت گہری بات کی ہے ہم سب کے بارے میں. ہم سب نالائق شوہر شمار ہوتے ہیں نا. نالائق ہونا مرد کا یہ بھی برا ہے, اتنا برا نہیں ہے جتنا یہ زیادہ برا ہے کہ آدمی ہو اور گھر میں اس کی چلتی نہ ہو. اس سے گھر کا بیڑا غرق. نالائق ہو کے بھی کنٹرول ہوگا نا تو گھر چل جائے گا. لائق ہو اور کنٹرول نہ ہو, ایسے لائق کا کیا کرنا ہے. بہت نیک نیک شوہروں کو جانتا ہوں بیڑا ہی غرق کر دیا گھر کا. جی حضوری میں بیڑا کیا کر دیا. ٹارزن نہیں بن جانا اب جا کے چنگیز خان کی طرح تلوار لے کے جا رہے ہو بن گئے. تو خیر